حضرات گرامی، یہ محفل بابرکت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید امیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس گھرانے کے جو بھی بزرگان دین ان کی یاد میں یہ اس کی محفل منعقد کی انہوں نے، اور اس کی زیر صدارت سادات کرام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ذوالفقار علی جیلانی اور صاحبزادگان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید نثار جیلانی، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید نصیر جیلانی اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید ڈاکٹر سید اعجاز گیلانی اور پیر طریقت حضرت پیر سید فخر الزمان شاہ صاحب اور جتنے بھی سادات کرام، میں معذرت ان کی خدمت میں کرتا ہوں، میں ان کے ناموں سے واقف نہیں تو شکلوں سے واقف ہوں، اور سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو محافل اور انعقاد جو انسان کرتے ہیں، ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ عشق سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کی دنیا میں روحانیت میں اگر آ جاتے ہیں تو اس کی ابتدا عشق ہے، چاہے وہ مرید ہے چاہے وہ پیر ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر پیچھے چلے جاتے ہیں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جو ہم صدات سے اپنی نظروں کو پھیرے ہوئے، اپنی نظروں کو ان سے ہٹائے ہوئے، میرے کریم آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو اس کو شہادت کی موت آتی ہے۔ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا شہادت کی موت آتی ہے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا جو بندہ میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ دنیا میں جنتی مرا ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے، میرے حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش نہ دے۔ سبحان اللہ۔ یہی ابتدا ہے یہ محبت کی۔ ہر چیز میں اگر ہم چلے جائیں تو محبت ہے۔ خواجہ غلام فرید آپ اپنے آستانے پر بیٹھے تھے، ایک انگلستان، اس وقت انگلستان کہتے تھے، انگلستان سے ایک مرید آیا بہت امیر ترین، اس نے اس وقت کا تقریباً 20-25 ہزار کا تحفہ اپنے شیخ کامل کے لیے لے کر آیا۔ خواجہ غلام فرید کا مرید تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور تحفہ پیش کیا۔ اس وقت میں وہ 25-30 ہزار کا، اب دیکھیں تو 25-30 لاکھ کا کہہ لیں۔ تو اسی صلاح میں دور بیٹھا سیدزادہ دیکھ رہا تھا کہ خواجہ غلام فرید کو ایک مرید نے تحفہ دیا ہے۔ سیدزادہ قریب آیا اور کہا غلام فرید یہ تحفہ مجھے دے دو۔ تم کون ہو؟ میں سید ہوں۔ آپ نے فوراً اٹھایا اور اس کو دے دیا، بغیر سوچے سمجھے اس کو دے دیا، جانتے نہیں، دیکھا نہیں، پہلی مرتبہ اٹھا کر سید کو دے دیا۔ مریدوں نے ہاتھ باندھ لیے، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے تو پہچان بھی نہیں کی سید ہے کہ نہیں، اس نے صرف آپ کو بتایا کہ میں سید ہوں، اتنی قیمتی تحفہ دینے لگے ہیں، کوئی عام سی چیز دے دے۔ آپ نے فرمایا ارے تو پاگل ہو گیا ہے، ارے وہ سید، ارے جن کی خاطر آج ہم چل پھر رہے ہیں، ارے شکر کرو اس سید نے غلام فرید سے یہ تحفہ مانگا ہے، آج غلام فرید سے اگر اس کی جان بھی مانگ لیتا تو غلام فرید دے دیتا اس کو۔ اللہ 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 اللہ۔ غلام فرید کی جان بھی مانگ لیتا، تن من بیچ کر بھی اگر اس سید کو راضی کرنا پڑتا تو میں دے دیتا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ تو سید نہ ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا وہ سید ہونا یا نہ ہونا اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے اس نے نام لیا کہ میں سید ہوں، نبی کی آل ہوں۔ آج ہم اسی وجہ سے پیچھے چلے جا رہے ہیں کیونکہ سادات کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں اس مہینے کے لحاظ سے میں بات کو اور محبت کے موضوع پر
اب ہم پیر کے مرید ہوئے، جب تک اس کے عشق میں فنا نہیں ہوتے مقام حاصل نہیں ہوتا۔ جس نے بھی فنا پر پہنچنا ہے اپنی فنا کرے، جب تک اپنے جسم کی فنا نہیں کرتا، اپنی انا کو دور نہیں کرتا تو وہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی نظریے کو دیکھ لیں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اور جب کلام کرتے تھے تو اس کا ایک لذت، ایک مزہ، ایک سرور تھا، وہ اپنا تھا۔ تو وہ عوام نے کہا، جو کہا جاتا ہے وہ تو ایک بہانہ تھا، وہ تو یار کے اندر تڑپ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو الفاظ سنتے تھے رب کائنات کے، وہ دل میں گھر کرتے جا رہے تھے کہ جس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں مختصر اب قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں انہی کے اندر رہ کر بغیر عربی کے میں مختصر کرتا جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب عرض کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے یا ربی یاری، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ یا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھنا ہے تو مجھ سے مجھ کو دیکھ، میں سے نہ دیکھ، مجھ کو مجھی سے دیکھ۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے تو مجھ کو مجھی سے دیکھ۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ اب پھر کیا ہوا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو موڑتا نہیں اپنے در سے۔ رب نے کہا نہیں موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا لیکن اگر دیکھنا ہے تو پہاڑ کے وسیلے سے دیکھ لیتے۔ اب وہ بات اس کو سب نے سنی ہے، انوار تجلیات کا جب ظہور ہوتا ہے، اللہ کے نور کی جو روشنی چمکتی ہے، اگر کہیں کہ تو کوہ طور پہاڑ پر پڑی تو وہ سوا ہو جاتا، مٹی بن جاتا، ریزہ ریزہ نہ ہوتا۔ وہ نور کی تجلی قلب موسیٰ پر پڑی، قلب موسیٰ پر پڑی، اور پھر اس کی انوار تجلیات آپ کے چہرے سے ہوتی ہوئی جب کوہ طور پہاڑ پر پڑتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ انوار تجلیات کا جب ظہور ہوتا ہے تو پھر تاب نہیں ہوتی، سکت نہیں ہوتی ہوش میں رہنے کی، کیونکہ بتا دیا ہے رب نے اگر رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو تجھے ہوش میں نہیں بے ہوش ہونا پڑے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی بات پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت رابعہ بصری نے قصد کیا، اللہ کی ولیہ تھی، قصد کیا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور یہ بات غلط ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے ہاتھوں کو نیچے کیا، ٹانگیں اوپر کر لی اور ہاتھوں کے بل چل کے گئی۔ حضرت رابعہ بصری ہر قدم پر 2 نفل ادا کرتی تھی، ہر قدم پر 2 نفل ادا کرتی تھی۔ 14 سال لگے مکے میں پہنچتے ہوئے، 14 سال بعد جب مکے پہنچے اور دل میں آرزو کیا تھی، اے مولا میں تیرا گھر نہیں دیکھنے جا رہی، میں تجھے دیکھنا ہے۔ اب جب وہاں پر پہنچی تو خانہ کعبہ کو عالم وصال میں، یہ بات ذہن میں رکھیں لوگ، ایک آپ اکثر سنتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری ہوتے گئیاں تو خانہ کعبہ نے آ کے حضرت رابعہ بصری دا طواف کیتا، وہ باطن کا معاملہ ہے، ظاہری کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ظاہر میں اس کو نہ لے، عالم جو اللہ تعالیٰ نے عالم وصال میں حکم دیا، اے خانہ کعبہ جاؤ، جا کے یہ میری بندی آ رہی ہے، پہلے تو اس کی زیارت کر جا کے، طواف کا حکم نہیں دیا، تو ان کی زیارت کر۔ رابعہ بصری نوافل میں سجدے میں تھی، سر اٹھایا تو خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے لگ گئی، اے مولا 14 سال سے میں تیری بارگاہ کی طرف چل کر آ رہی ہوں، میں تو اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی،
میں تو اس کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں جس کا یہ گھر ہے. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے میرے مولا، میں تو اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے نہیں آئی، میں تو اس کے لیے آئی ہوں جس کا یہ گھر ہے. اے اللہ، دکھانا ہے تو اپنا آپ دکھا مجھ کو. رب کائنات نے، رب خالق کائنات نے جب اپنے انوار کی تجلی کو حضرت رابعہ بصری کے قلب پر مارا، آپ کے دل پر مارا، تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. اب اسی معاملے کو آگے میں لے کر چلتا ہوں، وقت نہیں ہے، میں چیدہ چیدہ باتیں سمجھا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آتے کرتے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، وہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لفظ سے مانگتا ہوں معافی. مولا میں تجھی کو تجھی سے دیکھنا چاہتا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انوار تجلیات کا جو دیدار ہوا، ہوش میں آئے کوہ طور پہاڑ پر. تو جب ہوش میں آئے تو دیکھا، اور پھر ایک عجیب منظر تھا. چہرے سے انواریات تجلیات کا، اللہ کے انوار کا، اس کے نور کی جو اوپر نازل ہوا تھا، اس کی شعائیں چہرے سے نکل رہی ہیں. اب ان شعاؤں کا عالم کیا ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھتا آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. لوگوں کے پاس جاتے اللہ کی دعوت لیے، دین کا پیغام لے کر لوگوں کو باتیں بتاتے، لوگ نظر اٹھا کے جب دیکھتے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی. پھر بار بار ایسے ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آندھے ہوتے چلے گئے. آپ کے چہرے پر جو نور کی لاتیں نکلتی تھی، تو پھر کیا کیا آپ نے سوچا میں ایک کپڑے کا پردہ اوڑھ لیتا ہوں. آپ نے کپڑے کا نقاب لیا، اپنے چہرے کے آگے اوڑھ لیا. جب اپنے چہرے کے آگے اوڑھ لیا اور اوڑھا، جب نظریں اٹھائی کپڑا جل کر راکھ ہو گیا. پھر کپڑا اوڑھا، پھر جل کر راکھ ہو گیا. پھر اوڑھا، پھر جل کر راکھ ہو گیا. ارے انواریت تجلیات جو دل پر نازل ہوئی وہ ضبط نہیں ہوتی، وہ چہرے سے باہر نکل رہی ہیں. ارے دیکھ مقام مصطفیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. مقام مصطفیٰ یہ طور ہے، وہ عرش معلیٰ ہے. کعبہ قوس ہے نا، ادنا کا مقام ہے. جب وہاں پر پہنچے ہیں، ارے اللہ تیرا دیدار نہیں ہوا. ارے محبوب ابھی تو دوری ہے 2 کمانوں کی، ابھی قریب آ، میں چاہتا ہوں دوری نہ ہو، دیدار ہو جائے. نعرہ تکبیر، ڈٹ کے یا نعرہ تکبیر، ایک حد چک کے یا نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت میں دونوں ہاتھوں کو بلند، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آستان عالیہ چھتی شریف، آستان عالیہ چھتی شریف، آستان عالیہ ست فتح شریف. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کپڑا اوڑھتے، جو بھی کپڑا اوڑھتے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا. جو آنکھوں کو دیکھتا وہ نبینا ہو جاتا. تو پھر کیا ہوا؟ بارگاہ خدا بندی عرض کی، مولا میں نے تو لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، میں کیسے تبلیغ کروں؟ جو دیکھتا ہے وہ اندھا نبینا ہو جاتا ہے، جڑا ویندا ہوئے اکھاں تو نبینا ہو جاتا ہے. تو فوراً رب کی بارگاہ میں التجا ہوئے تو رب نے کہا پھر ایسا کر، اپنے جسم کے کپڑا دیکھ. یا اللہ وہ کیسا کپڑا ہو؟ رب نے فرمایا ارے موسیٰ اپنی کملی کو اٹھا، وہ کملی جو تم نے اپنے اوپر اوڑھی تھی. یا اللہ وہ کملی کون سی، وہ کمبل کون سا؟ رب نے فرمایا موسیٰ جب کوہ طور تو پہاڑ پر تو مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہ کملی تیرے اوپر تھی. اور جب تیرے دل پر میری انواریات تجلیات کا ظہور ہوا اور ان کی شعائیں تیری کملی پر پڑی تھی، اور اس کملی کا نقاب اوڑھ وہ جلی گئی نہیں. پتا چلا کہ نسبت ایک چیز ہے. کملی، آپ نے کملی مبارک کا ٹکڑا کاٹا چہرے کے اوپر، اب وہ جلتا نہیں ہے. پتا چلا کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو چیز مسخ ہو جاتی ہے اس کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، وہ بھی ایک مقام رکھتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نقاب اوڑھے اس طرح، تو
تو لوگوں کو باتیں بتاتے تو آپ کی بیگم تھی صفورہ، تو وہ کہنے لگی میرے سر کے تاج اتنے مدت ہو گئی گزرتے ہوئے، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی زوجہ تھی، تو آپ نے فرمایا تجھے دیکھنے میں شکت نہیں، میں نے دیکھنا ہے، چہرے سے نقاب کو اتار دے۔ آپ نے فرمایا اگر دیکھنا ہے تو آنکھیں چلی جائیں گی۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا، میں ایک آنکھ سے دیکھ لوں، ایک آنکھ ہی جائے گی نا، رب کے نور کی تجلیات کا نظارہ تو کر لوں گی۔ اب پھر کیا ہوا، بیٹھے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کی زوجہ نے ایک آنکھ پر ہاتھ دھر لیا، آنکھ پر ہاتھ دھرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اٹھایا، اور جب اس نور کی تجلیات کا نظارہ کیا، آنکھ کی بنائی چلی گئی، آنکھ کی بنائی چلی گئی، لیکن بنائی تو چلی گئی، اس نظارے کی جو لذت اور مزہ تھا اس نے مجبور کر دیا صفورہ اب دوسری آنکھ سے بھی پردہ اٹھا اور دیکھ چہرے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے صفورہ اس چہرے کو دیکھ، آپ نے ہاتھ کو سائڈ پہ کیا، دونوں آنکھوں سے دیکھا، دونوں آنکھیں نبینی ہو گئی، دونوں آنکھیں نبینی ہو گئی۔ تو پھر اب دل میں کاش کوئی اور آنکھیں ہوتی، اس نور کی زیارت دوبارہ کرتی، کاش وہ آنکھیں دوبارہ ہوتی، دوبارہ زیارت کرتی۔ لیکن میرا مقام مصطفیٰ کیا ہے، میرے محبوب، ہمارے محبوب مصطفیٰ، اور جب آپ عرش معلیٰ پر پہنچے، کمانوں سے قریب تر اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، پھر آپ بے ہوش نہیں ہوئے، اپنے اندر جذب کرتے گئے، اللہ کی صفات جذب ہوتی گئی، اس طرح جذب ہوتی گئی۔ آج بھی اس چہرہ مصطفیٰ سے ان آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس مجھ محمد کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ اللہ 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 میرے کریم آقا نے فرمایا جو جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ اور آج بھی ہر کوئی دیوانہ دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہے تو اس کے قلم میں انوار تجلیات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اور پھر صفورہ کی سہیلیاں آئیں، کہنے لگی صفورہ، اے صفورہ اب تیری دونوں آنکھیں چلی گئی، مینوں تے بھی لگدا اور اردو دی بھی سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں۔ اے صفورہ تیری دوویں اکھاں ٹر گئیاں نے، تینوں تے شرمندگی تے پریشانی تو ہوندی ہوے گی، میں کی کر بیٹھی ہاں، پریشانی تو ہوندی ہوے گی، کی کر بیٹھی ہاں۔ صفورہ آکھدیاں نے پریشانی ہوندی ہے پر اس گل تو نہیں ہوندی، پھر کیڑی گل تو ہوندی ہے؟ آپ فرماندیاں نے کاش میری 1,00,000 اکھ ہوندی۔ مولانا روح فرماندے نے صفورہ کہندی کاش میری ایک اکھ ہوندی، ایک ایک واری کر کے میں اس تجلیات دا دیدار کردا، لکھاں اکھاں میں قربان کر چھڑ دی اسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے مرشد والے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولیں گے جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، جیوے جیوے مرشد، استانہ عالیہ چھتی شریف، استانہ عالیہ سنفت شریف۔ یہ ہے مقام طور پہ۔ اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی عرش معلیٰ سے واپس پلٹے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، سلام کیا اور دیکھا اللہ کی تجلیات کا دیدار کیا ہے، ابھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ تو نمازوں کا ذکر، پھر آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، واپس اس کو کم کروائی۔ اب وہ بہانہ تھا۔ عارفین لکھتے ہیں کوہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا تھا یا ربی آرینی، 9 مرتبہ کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اسی توسل سے 50 نمازوں کا حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا، اس انوار تجلیات کا، انوار مصطفیٰ کے چہرے سے انوار کا زیارت کرتے رہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم نے 9 مرتبہ مجھ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا ہے، دیکھ مجھے، لیکن میرے حبیب کے چہرے کے توسل سے دیکھ۔ تو حضرت جب میرے کریم آقا زمین پر تشریف لائے، میں بات اب ختم کرنے لگا،
اس میں اگر تفصیلاً جائے نا تو کم سے کم 8-10 گھنٹے درکار ہے، تو پھر ایک ایک بات جو سمجھ آ جاتی. تھوڑے لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ادھروں پڑھا لیے ادھروں پڑھ لیے، وہ پاویں ہاتھ والا بٹیرا بھی اٹھ جائے. وہ یہی ہوں نا میں کوئی تھوڑی تھوڑی گل. تو جس میں ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین تے تشریف لے، آپ نے لوگوں نے آخیا میں رب نو آسن صورت وچ ویکھیا، بڑی آسن صورت وچ ویکھیا. تے وچ منافق تے مشرک تے ابو جہل ورگے وہ سارے انہوں نے آخیا بھی یہ کیڑی گل کردے نے، کنڈی بھی ہلدی پئی جھٹ دے وچ عرش مولا تے گئے، رب نو ویکھ کے آ گئے. یہ منن چ نہیں آتی، بہ کے اتنے چلے گئے. وہ کٹھے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کول ٹر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کول ٹر گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر او صدیق کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام وچ بیٹھے سن تے آپ نے فرمایا اگر دنیا تے مینوں سب نالوں پیارا ہے نا یا رسول اللہ کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا سب نالوں ایک پیارا ہے. یا رسول اللہ کون پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا سارے نالوں بہتا پیارا ہے تے سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں نے ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ جس سارے نالوں بہت پیارے تو ابو بکر صدیق نے تے علی کون نے؟ صحابہ اکرام کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر سارے نالوں بہت پیارے نے، علی کون نے؟ سونے مدینے والے نے فرمایا علی میری جان سبحان اللہ، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر آنکھ کا تارا علی علی، نعرہ حیدری، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا چوکیا کو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. انہاں کو بھی سننا دے میں اہل نظر کی آنکھ کا. کوئی پیر کوئی ولی انی دیر تک مہر نہیں لگ دی جنی دیر تک بارگاہ علی وچوں مہر نہیں لگ دی، ولی نہیں بننا ہے. اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر کی آنکھ کا تارا نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، یا مولا علی
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نعرہ تکبیر من کنتم مولا ہے فاتح خیبر ہے صدیق دا پیارا پھر میں کیوں نہ بولوں پھر تو کیوں نہ بولے